چلو ٹھیک ہے، اس نے بھی اصرار نہ کرتے ہوئے کہا۔ اب جلدی چلو تاکہ صبح کی روشنی سے پہلے اپنی جگہ پر پہنچ جائیں۔ اور میں نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی، اس طرح کہ دلیر سنگھ کو میرے ساتھ دینے کے لیے آہستہ آہستہ قدموں سے دوڑنا پڑ رہا تھا۔ خان بھائی اتنا بھی تیز نہیں کہا، اور میں نے ہنس کر اپنے قدموں کی رفتار اتنی آہستہ کر لی کہ دلیر سنگھ آسانی سے میرے ساتھ چل سکتا تھا۔ ہم مختلف ٹیڑھی میڑھی تنگ اور چوڑی گلیوں سے گزرتے ہوئے آخر ایک ایسے مکان کے سامنے پہنچے جو بمشکل 2 کمروں اور ایک چھوٹے سے برآمدے پر مشتمل تھا۔ دلیر سنگھ نے جیب سے چابی نکال کر بیرونی دروازہ کھولا، اور جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے اسے اندر سے کنڈی لگا دی گئی۔ کمرے کے دروازے کو بھی تالا لگا ہوا تھا، جسے کھول کر ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔ دلیر سنگھ نے لائٹ جلائی اور کمرے کے وسط میں پڑی واحد چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، خان صاحب بیٹھو۔ میں نے چادر اتار کر دلیر سنگھ کے حوالے کی اور کلاشنکوف کندھے سے اتار کر چارپائی کے ساتھ کھڑی کر کے بیٹھ گیا۔ دلیر سنگھ کلاشنکوف کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ دلیر بھائی، ان کنگنوں کا کچھ کرو، میں اپنی کلائیاں اس کے سامنے کرتے ہوئے مزاحیہ لہجے میں بولا۔ ابھی لو خان صاحب، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کے کونے میں رکھے ٹرنک کی طرف بڑھا اور اس کو کھول کر چابیوں کا ایک گچھا نکال لایا جس میں مختلف اقسام کی چابیاں شامل تھیں۔ میرے ہاتھ کو پکڑ کر اس نے ہتھکڑی میں چابی کے سوراخ کو دیکھا اور پھر ایک مناسب چابی کا انتخاب کر کے ہتھکڑی کے ساتھ زور آزمائی میں مصروف ہو گیا۔ چند لمحوں میں ہی وہ میرے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑی آزاد کروا چکا تھا۔ بہت بہت شکریہ دلیر سنگھ، میں نے صدق دل سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ کوئی بات نہیں، یہ کہہ کر وہ چابیاں واپس رکھنے کے لیے ٹرنک کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی وہ چابیاں رکھ کر مڑا، میں نے رقم کا شاپر اس کی طرف بڑھا کر کہا، اسے معاہدے کے مطابق تقسیم کر لو۔ اس نے شاپر کھول کر رقم نکالی اور کچھ رقم گن کے میرے حوالے کر دی، جبکہ بقیہ اس نے اپنے پاس رکھ لی۔ میں نے بھی بغیر گنے وہ رقم جیکٹ کے اندرونی جیب میں ڈال لی۔ آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ رقم باکس میں رکھ کر وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ صرف چائے، اور اگر ہو سکا تو اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنے کو ترجیح دوں گا۔ ہاں، نیند تو مجھے بھی آ رہی ہے، وہ جمائی لیتے ہوا بولا۔ بہرحال آپ بیٹھے، میں چائے لے کر آتا ہوں۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی تکیہ سر کے نیچے رکھ کر میں مستقبل کے بارے میں سوچنے لگا۔ دلیر سنگھ ایک سڑک چھاپ گنڈا تھا اور اس قسم کے گنڈوں میں ظرف بہت کم ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے گرفتار کرانے کے لیے کسی انعام وغیرہ کا اعلان کر دیا جائے۔ ایسی صورت میں مجھے حوالہ پولیس کرنے والا سب سے پہلا شخص یہی دلیر سنگھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس پر اعتبار نہ ہوتے ہوئے بھی میں اس کے ساتھ رہنے پر مجبور تھا۔ کسی بھی مجرم ٹولے سے روابط استوار کے لیے مجھے دلیر سنگھ کے واسطے کی ضرورت تھی۔ اس کے بغیر یہ رابطہ ہو سکتا تھا، لیکن اس طرح ٹائم زیادہ ضائع ہوتا، اور ان حالات میں وقت ضائع کرنے کا بالکل بھی حقدار نہیں تھا۔ میں انہی سوچوں میں غلط پہچان لیٹا تھا کہ دلیر سنگھ چائے لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ سو گئے کیا؟ اس نے میری بند آنکھوں کو دیکھ کر آواز دی۔ نہیں تو، میں جلدی سے اٹھتا ہوا بولا۔ پھر چلو چائے پی لو پپو۔ وہ میرے سامنے ٹرے رکھتا ہوا جس میں چائے کے ساتھ کچھ کھانے پینے کے لوازمات بھی رکھے ہوئے تھے۔ میں بھی بے تکلف ناشتے کو چڑھ گیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم دونوں آرام کے لیے لیٹ گئے۔ دلیر سنگھ نے اپنے لیے ایک گدا فرش پر بچھا لیا۔ میں نے رضائی اوڑھی اور سونے کی کوشش میں مصروف ہو گیا، لیکن تھکن کے باوجود مجھے جلدی نیند نہ آ سکی، اور میں کافی دیر اپنے موجودہ اور آنے والے حالات کے متعلق سوچتا رہا۔ لیکن کب تک آخر نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہوئی اور میں سو گیا۔ میں پتہ نہیں کتنی دیر اور سوتا رہا، لیکن اچانک ایک مانوس سی آواز میرے کانوں میں پڑی اور میں جاگ اٹھا۔ جاگتے ہی میری حساب بیدار ہو گئیں۔ ایک کمانڈو اور عام آدمی کی نیند میں بنیادی فرق یہی ہوتا ہے کہ کمانڈو ایک آنکھ کھول کر سوتا ہے اور ماحول میں ہلکی سی بے قاعدگی سے بھی جاگ جاتا ہے۔ اسی طرح جاگتے ہی ایک کمانڈو کا ذہن نہ صرف ماحول کا ادراک کر لیتا ہے بلکہ اپنے دفاع کے بارے میں بھی سوچ لیتا ہے۔ اس وقت بھی میں نے بر وقت فیصلہ کیا اور چارپائی سے اتر کر دروازے کی جانب بڑھا، لیکن ابھی دروازے سے چند قدم ہی دور تھا کہ دروازے پر ایک جھٹکے سے کھلا۔ آنے والے تعداد میں 3 نظر آ رہے تھے اور تینوں پستولوں سے مسلح تھے۔ میری گارد چارپائی کے نیچے پڑی ہوئی تھی۔ لے دے کے ایک نیلم والا چھوٹا سا پستول ہی رہ گیا تھا جو میں نے قمیض کے اندر چھپایا ہوا تھا۔ اگر میں گن کی طرف بڑھتا تو وہ مجھے گن تک پہنچنے سے پہلے ہی آسانی سے شوٹ کر کے مار دیتے۔ کمرے میں ملجا اندھیرا چھایا ہوا تھا، جبکہ وہ تینوں تیز روشنیوں سے آ رہے تھے۔ میں نے بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ ننھا سا پستول نکالا۔ اس دوران میری نظر ان کے آگے والے اس انگلی پر پڑی جو اس نے ٹریگر پر رکھی ہوئی تھی۔ ہینڈز اپ، سب سے آگے والا دھاڑا۔
الفاظ بھی اس کے منہ میں تھے کہ میں اپنے آپ کو فرش پر گراتے ہوئے پستول کا ٹریگر دباتا چلا گیا۔ ہلکے دھماکوں کے ساتھ تینوں بندے فرش پر ڈھیر ہو گئے اور میں اچھل کر کھڑا ہو گیا، لیکن یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا رہ گئی کہ ان تینوں کے درمیان والا بندہ ابھی صحیح سالم میری آنکھوں کے سامنے کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں موجود پستول کا رخ میری جانب تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ گولی سے بچنے کے لیے اس نے بھی میری طرح اپنے آپ کو فرش پر گرا دیا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان چند گز کا فاصلہ حائل تھا اور دونوں کے ہتھیاروں کا رخ ایک دوسرے کی جانب تھا۔ اس کا صریح مطلب یہی تھا کہ ہم دونوں کا مرنا یقینی تھا۔ ہاں کمانڈو، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، تو پھر کیا خیال ہے تمہارا ان کھلونوں کو سائڈ پر نہ کر دیں؟ میں نے نظروں سے اس کو تولا۔ وہ گھٹے ہوئے بدن کا مضبوط شخص تھا، ہلکے گھنگرالے بال، چھوٹی چھوٹی سانپ کی مادن چمکیلی آنکھیں، کالی سیاہ رنگت، 6 فٹ کے قریب قد، دیکھنے میں وہ لحاظ سے آئیڈیل لڑکا لگ رہا تھا۔ مجھے چیلنج کر کے اپنے اوپر اسے جو اعتماد تھا اس کا اظہار بھی اس نے ہی کر دیا تھا۔ منظور ہے؟ ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد میں اطمینان سے بولا۔ امیر خان، یہ غضب نہ کرنا۔ اپنے بستر پر بیٹھا دلیر سنگھ، جو پتہ نہیں کس وقت جاگا تھا، تیزی سے بولا، یہ کوبرا ہے، تم اس سے واقف نہیں ہو، خالی ہاتھ اس کا مقابلہ کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ دلیر سنگھ، تم سے تو بعد میں باتیں ہوں گی، کوبرا پھنکارتی ہوئی آواز میں بولا، آج سے پہلے تم صرف چور تھے، اب تم نے بھارت ماتا کے ساتھ غداری شروع کر دی ہے۔ واہ گرو واہ، کوبرا میں اس کو نہیں جانتا ہوں۔ دلیر سنگھ کا لہجہ رلا دینے والا تھا۔ گھر میں تو اسی طرح سلایا ہوا ہے جیسے تیرا بہنوئی ہو، کوبرا زہر خند لہجے میں بولا۔ اس نے مجھ سے غلط بیانی کی تھی کہ یہ کار چور ہے، دلیر سنگھ بولا۔ افسوس یہ گاڑی تمہارے لیے پھندا ثابت ہوئی، اس کے پیسے تم ہضم نہ کر سکے، بلکہ اس کی وجہ سے تو وہ کمینہ کمال بھی تیرے شکنجے میں آ گیا ہے۔ کوبرا نے جتنی رقم کمال سے وصول کی تھی وہ ساری کی ساری واپس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رقم؟ کوبرا نے ایک بھیانک کہکا لگا کر کہا، تم سے تو اب کافی وصولیاں ہوں گی۔ میرا خیال ہے کافی ڈائلاگ بازی ہو گئی ہے۔ میں جو کافی دیر سے ان کی بکواس سن رہا تھا اچانک بولا، اب کوئی کام کی بات ہونی چاہیے۔ عمر جان یہی نام ہے تمہارا؟ وہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ عمر جان گنڈا پور اف جانو کمانڈو، میں مزاحیہ لہجے میں بولا۔ چلو پھر کمانڈو صاحب، پستول سائڈ پر کرو۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا بازو جھکا لیا اور میں نے بھی پستول اپنا نیچے کر لیا۔ پستول جیب میں نہیں رہے گا، یہ کہہ کر اس نے اپنا پستول کمرے سے باہر پھینک دیا اور اپنے پاؤں میں پڑی دونوں لاشوں کے پستول بھی اٹھا کر باہر پھینک دیے۔ اس وقت اگر میں چاہتا تو آسانی سے اس کو نشانہ بنا سکتا تھا۔ کوبرا جیسے ہی اس نے پستول باہر پھینکے میں نے آہستہ سے پکارا اور اس نے بے ساختہ میری جانب دیکھا۔ کہتے ہیں جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے اور میرا پستول ابھی تک میرے ہاتھ میں ہے۔ میری بات سن کر کوبرے کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی، مگر یہ مسکراہٹ اعتماد سے محروم تھی۔ تم اس طرح نہیں کر سکتے جانو کمانڈو۔ کیوں؟ میں نے مسکرا کر کہا، کیونکہ یہ تیرے کردار کی موت ہوگی۔ میں شاید جسمانی طور پر مر جاؤں گا مگر تو روحانی طور پر فنا ہو جائے گا۔ صحیح کہا۔ میں نے اپنا پستول باہر پھینکنے کا ارادہ کیا۔ نہیں، اس سے پہلے کہ پستول میرے ہاتھ سے نکلتا دلیر سنگھ چیخ کر بولا، اپنی موت کے پروانے پر دستخط مت کرو، تم اسے نہیں جانتے۔ مشورے کا شکریہ، میں نے مڑ کر دلیر سنگھ کو کہا اور اس کے ساتھ ہی پستول کمرے سے باہر اچھال دیا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، کوبرا زہر خندے لہجے میں بولا، لیکن تجھے دلیر سنگھ کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ پستول کے سہارے تم یہاں سے فرار ہو سکتے تھے، مگر میں نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اسے گھورنے پر اتفاق کیا۔ کیوں بولتی بند ہو گئی کیا؟ مجھے خاموشی سے دیکھ کر وہ ایک مرتبہ پھر بولا، کوبرا تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں اس گھر میں ہوں؟ ہا ہا ہا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر بلند آواز میں کہکا لگایا، تم کوبرا کو جانتے نہیں ہو نا، اسی لیے یہ بات کر رہے ہو۔ تم اگر پاتال میں بھی جا کر چھپ جاتے، کوبرا تمہیں وہاں سے بھی ڈھونڈ نکالتا۔ اب چونکہ تیری سانسیں پوری ہونے والی ہیں، اسی لیے بتایا دیتا ہوں کہ تم نے جو ڈبل ڈور کمال ورکشاپ میں فروخت کی نا، اس کے بارے میں مجھے علم ہو گیا۔ کمال سے پتہ کرنے پر دلیر سنگھ کا نام معلوم ہوا اور اس کے بعد 2 + 2 = 4۔ یہ کہتے ہی وہ اچھلا اور اس کی زوردار فلائنگ کک میری چھاتی پر لگی۔ میں اس عملے کے لیے تیار نہیں تھا، اسی لیے بے خبری میں مار کھا گیا اور کوہلکوں کے بل زمین پر جا گرا۔ نیچے گرتے ہی میں پھرتی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن کوبرا مجھ سے پہلے سیدھا ہو چکا تھا اور حملے کے لیے پھر تیار تھا۔ میرے کھڑے ہوتے ہی وہ بائیں پاؤں پر گھما کر اور دائیں پاؤں کی ایڑی میری چھاتی پر ماری، لیکن اس وار کو میں نے دونوں کلائیوں پر روکا۔ ابھی میں اس وار سے سنبھلا ہی تھا کہ اس کی بائیں ٹانگ میرے پیٹ میں لگی۔ میں اڑ کر چارپائی پر جا گرا، میری سانسیں رکنے لگی تھیں۔ دلیر سنگھ کے کہنے کی طرح تو واقعی وہ بہت اچھا لڑکا تھا۔
میرا دل چاہ رہا تھا کہ چارپائی پر لیٹا رہوں، مگر اس وقت آرام کرنے کا مطلب تھا ہمیشہ کا آرام۔ اسی لیے میں چارپائی پر گرنے کے بعد کروٹیں بدلتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا، اور میرا یہ ہٹنا کام آ گیا، ورنہ جہاں میں ایک لمحہ پہلے تھا اگر اس جگہ کوبرا نے اپنے دونوں پاؤں جلا کر چھلانگ لگائی تھی۔ پیٹ میں ایک ضرب کھانے کے بعد اسی جگہ دوسری چوٹ برداشت کرنا میرے لیے ناممکن ہو جاتا۔ چارپائی پر گرتے ہی وہ اچھلا اور تیزی سے میری طرف بڑھا، مگر اس بار جیسے ہی وہ میرے قریب پہنچا میں نے تیزی سے سائیڈ پر ہوا، اور اس سے تھوڑا آگے بڑھتے ہی میں نے زوردار قسم کی کک اس کے کولکوں پر جڑ دی، لیکن دیوار کے ساتھ ہاتھ ٹیک کر وہ بڑی خوبصورتی سے اپنے آپ کو بچا گیا۔ اس کے سیدھا ہونے تک میں دوڑ کر مخالف کونے میں پہنچ گیا۔ مجھے دوڑتا دیکھ کر اس نے ایک کہکا لگایا اور بولا، بس عمر جان، گنڈا پور اور جانو کو مارو۔ اتنی ہی ہمت تھی۔ اس کے الفاظ اور لہجہ مجھے آگ لگانے کے لیے کافی تھا، لیکن میں نے اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھا اور اپنی سوچوں کا دھار اپنے انسٹرکٹر صوبیدار مراد کی جانب موڑا۔ جوانوں، سب سے پہلے اپنے مخالف کو جانو، اس کی لڑائی کے طریقے پر نظر رکھو، دیکھو کہ وہ کس طرح ہاتھ اور کس طرح پاؤں استعمال کر رہا ہے، کہیں وہ کھبا بائیں ہاتھ والا تو نہیں۔ دوران لڑائی اس کے مضبوط پہلو پر نظر رکھو، اس کے ساتھ اپنے لباس کا بھی جائزہ لو، کہیں تم نے ایسا لباس تو نہیں پہنا جو لڑائی میں مانے ہو۔ مخالف کی کمزوری ڈھونڈو، اکثریت ایسے لڑاکوں کی ہے جو حملہ کرنے میں تو بہت تیز ہوتے ہیں لیکن اپنے دفاع سے غافل رہتے ہیں۔ اسی طرح بہت اچھے لڑاکے عموماً غصے کی حالت میں مار کھا جاتے ہیں۔ تم لوگ بھی یہ بات یاد رکھنا کہ چاہے کتنی مار کیوں نہ کھا لو، غصے کا اظہار نہیں کرنا۔ ابتدائی لڑائی میں مار کھا کر کبھی بھی ہتھیار نہیں پھینکنا، لڑائی کا پھانسا کسی بھی وقت پلٹ سکتا ہے۔ میں نے اپنے لباس کا جائزہ لیا۔ چمڑے کی جیکٹ اور قمیض میرے تیزی سی حرکت میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ میں نے جلدی قمیض اور جیکٹ اتار کر سائیڈ پر پھینک دی۔ تم اگر شلوار بھی اتار دو تب بھی مجھ سے بچ نہیں سکتے، کوبرے نے مجھ پر چوٹ مارتے ہوئے کہا، لیکن میری باڈی دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جو مرغوبت کی لہر دوڑ اٹھی تھی وہ مجھ سے چھپ نہیں سکتی تھی۔ وہ میں نیلم کے سامنے اتاروں گا، میں ترکی بترکی بولا، اور میرا تکا نشانے پر لگا کیونکہ نیلم کا نام سنتے ہی اس کے چہرے پر چھائی ہنسی ایز و غضبناک میں بدل گئی۔ تیری تو، اس نے گالیاں بکتے ہوئے مجھ پر چھلانگ لگائی، مگر اس مرتبہ میں تیار تھا۔ اس کے نیچے گرنے سے پہلے میں اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا۔ نیچے گرتے ہی وہ سرحد میں پلٹا، مگر اس وقت اپنے دائیں پاؤں پر گھوما اور بائیں پاؤں کی ایڑی تیر سے نکلتے ہوئے کمان کی طرح اس کی چھاتی میں لگی اور وہ پشت کے بل نیچے گرا۔ اس کے ساتھ ہی میں وحشیانہ انداز میں اس پر پڑا۔ وہ کچھ بھی نہیں کر سکا۔ ہم کافی دیر تک ایک دوسرے کو گرتے رہے۔ عملی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے کوئی اس طرح اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہا تھا۔ ہم دونوں کی سانس ڈھونکی کی طرح چل رہی تھی، لیکن ہم میں بھی کوئی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اور پھر کوبرے کی بدقسمتی کہ میری کیک سے بچنے کے لیے اس نے اچھل کر پیچھے ہونا چاہا، مگر پیچھے دیوار ہونے کی وجہ سے وہ دیوار کے ساتھ بڑی زور سے ٹکرایا۔ اس ٹکر کا بدلہ لینے کے لیے وہ سر جھکا کر مجھے ٹکر مارنے کے لیے دوڑا، لیکن میں تھوڑا سا دائیں سائیڈ پر ہوا اور اگلے ہی لمحے اس کی مضبوط گردن میرے بائیں بازو کے شکنجے میں پھنسی ہوئی تھی۔ میں نے نفرت کے ساتھ اس کی گردن کو جھٹکا دیا اور کٹاہ کی آواز کے ساتھ وہ میرے بازو میں جھول گیا۔ اسے فرش پر پھینک کر میں اپنی پھولی سانسوں پر قابو پانے لگا۔ یہی موقع اگر اسے ملتا تو شاید وہ مجھے مارنے کی بجائے بے ہوش کرنے پر اتفاق کرتا، کیونکہ مجھے اس نے گرفتار کرنا تھا۔ دلیر سنگھ جو ہماری فائٹ کے دوران دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا تھا، کوبرے کی ہلاکت کے ساتھ ہی بھاگ کر مجھ سے لپٹ گیا اور میرے بازوؤں پر بوسہ دیتا ہوا بولا، مان گیا ہوں جانو صاحب، تم ایک عظیم لڑاکے ہو۔ لیکن میں نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اسے خود سے علیحدہ کیا اور خاموشی سے چارپائی پر جا کر بیٹھ گیا۔ پانی لے آؤں؟ دلیر سنگھ عقیدت کے ساتھ مجھ سے مخاطب ہوا۔ پانی کو چھوڑو، میرے لیے لباس اور جوتوں کا بندوبست کرو، ہم یہاں سے کافی دور نکل جانا چاہتے ہیں، اب آپ چند منٹ انتظار کریں۔ اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ دلیر سنگھ مستعدی سے بولا، البتہ اپنے پاؤں کا نام بتا دیجئے۔ 10 نمبر میں مختصراً بولا اور دلیر سنگھ سر ہلاتا ہوا گھر سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے تینوں لاشوں کی جامع تلاشی لی، مگر کوئی کام کی چیز نہ پا سکا۔ نقدی کے علاوہ سارا ساز و سامان ان کی جیبوں میں واپس ڈال دیا، اور نقدی اپنے پاس رکھنے کا مقصد کوئی روپے پیسے کی لالچ نہیں تھی، بلکہ دشمن ملک میں میرا یہ سب سے بڑا مددگار یہی پیسہ ہو سکتا تھا۔ نیلم اور کوبرے کے پستول میں نے اپنی جیب میں ڈال لیے تھے، خصوصاً نیلم کا پستول مجھے بہت پسند آیا تھا۔ میں نے اس کا جائزہ لیا۔ اس کے دستے پر دونوں جانب چمڑے کے چھوٹے چھوٹے بیلٹ لگے ہوئے تھے، جن میں 7 راؤنڈ پڑے
जगमगा रहे थे। इसकी मैगजीन के अंदर मुझे 7 राउंड की गुंजाइश नजर आई, जिसमें से 3 राउंड में कोबरे और इसके दोनों साथियों पर इस्तेमाल कर चुका था। मैंने एहतियाती तदबीर के तौर पर मैगजीन दोबारा फुल कर ली। मेरा इरादा था कि गन दलेर सिंह के पास ही छोड़ दूं। गोया पिस्तौल और गन की कारकर्दगी में जमीन आसमान का फर्क था कि पिस्तौल की रेंज के साथ एक गुरेसी निशाने में दुरुस्ती भी बहुत कम थी, लेकिन छोटा होने की वजह से बआसानी छुपाया जा सकता था। इसीलिए मैंने इसका इंतखाब किया था। दलेर सिंह मेरे अंदाजे से पहले ही वापस पहुंच गया था। लिबास के नाम पर इसने मेरे लिए जीन्स टी शर्ट और चमड़े की एक खुली जैकेट पसंद की थी। सर पर रखने के लिए गर्म टोपी जिसमें मेरे लंबे बाल आसानी से छुप सकते थे, और मुंह पर लपेटने के लिए एक काले रंग का मफरल भी वो साथ लाया था, जबकि पाँव में पहनने के लिए स्पोर्ट शूज लाया था। ये तमाम चीज़ें मुझे अपनी शिनाख्त छुपाने में मदद दे सकती थीं। मैंने दिल खोल कर इसके इंतखाब की दाद दी, जिसे सुनकर दलेर सिंह के चेहरे पर बशाशत छा गई थी। दलेर सिंह ने मुझे कोबरे की जीप की चाबी दी थी। गाड़ी उन्होंने कहीं करीब ही पार्क की होगी। तुम गाड़ी अंदर ले आओ ताकि लाशों को गायब करें, वरना बाद में तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बनेगी। इस वक्त तक मैं लिबास तब्दील कर लूं। और दलेर सिंह सर हिलाता हुआ कोबरे की तरफ बढ़ गया। और हाँ, अचानक एक ख्याल के तहत मैंने दोबारा दलेर सिंह को आवाज़ दी, ध्यान रखना गाड़ी में इनका कोई बंदा मौजूद ना हो। बेफिक्र रहो, मैं ख्याल रखूंगा, दलेर सिंह कोबरे की लाश की चाबी निकालते हुए कहा। और मैं कपड़े उठाकर बाथरूम की समझ बढ़ गया, जिसके बारे में दलेर सिंह से पहले ही मालूमात हासिल कर ली थी। पानी ठंडा था, लेकिन मैं इससे लुत्फानंदोज हुए बिना ना रह सका। काफ़ी अरसे के बाद मुझे नहाने का मौका मिला था। साबुन सर और बदन पर इतनी मरतबा रगड़ा कि इसकी टिकिया मेरे हाथों पर ख़त्म होकर रह गई थी। जब मैं बाहर निकला तो बिल्कुल फ्रेश था। दलेर सिंह लाशों को गाड़ी में मुंतकिल कर चुका था। इसके लिए उसने गाड़ी की डिग्गी इस्तेमाल की थी। मेरे और कोबरे की फाइट के दौरान जो अफरा तफरी मची और जो साजो सामान दरम बरम हुआ था, दलेर सिंह ने इसको भी तरतीब दे कर रख दिया। मैंने कलाशनकोव दलेर सिंह के हवाले करते हुए कहा, अगर इसकी ज़रूरत है तो अपने पास कहीं छुपा कर रख लो। क्यों, आपको नहीं चाहिए? वो मुझसे बोला। मैंने इसे कहाँ लेकर फिरूंगा, मेरे लिए ये 2 पिस्तौल ही काफ़ी हैं। मैंने इसे पिस्तौल दिखाते हुए कहा, अब कहाँ जाएंगे यार, मैं तो इस इलाके से बिल्कुल नावाकिफ़ हूँ, बल्कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये कौन सा शहर है। ये अम्बाला है, दलेर सिंह बोला। वैसे आपको इस शहर का नाम क्यों मालूम नहीं? दलेर सिंह, अभी टाइम कम है, यहाँ से चलते हैं, किसी महफूज मकाम पर पहुंचकर मेरी स्टोरी सुन लेना। ठीक है जनाब, वो मुझसे मुखातिब हुआ। मैं तैयार हूँ, सिर्फ 2 मिनट लूँगा कि ये कलाशनकोव और पैसे महफूज मकाम पर रख दूँ। और मैंने सर हिलाकर अपनी रजामंदी का अंदिया दे दिया। दलेर सिंह हकीकतन 2 मिनट में वापस आ गया और हम दोनों इसके घर को ताला लगा कर चल पड़े। ड्राइविंग दलेर सिंह ने संभाली थी कि मैं इस शहर की गली कूचों से नावाकिफ था। मैं इसके बारे में सिर्फ इतना जानता था कि कश्मीरी सरहद के साथ जालिंदर वाक़या था और इसके बाद अम्बाला आता था। अब क्या करें, घर से निकलते ही दलेर सिंह मुझसे मुखातिब हुआ। सबसे पहले तो अपने किसी वाकिफ कार को कमाल वर्कशॉप भिजवा दो और कमाल का पता करवाओ, आया कोबरा इसे अपने किसी अड्डे पर ले गया था या वहीं पर इससे पूछगछ की थी। और इसके बाद इन लाशों को ठिकाने लगाएंगे। पहले इन लाशों को क्यों ना ठिकाने लगा दें? दलेर सिंह ने मुझे मशवरा दिया जो मुझे निहायत माकूल लगा। ठीक है, कार किसी मशहूर मार्केट में ले चलो जहां गाड़ियों का रश रहता हो। और दलेर सिंह सर हिलाकर एक जानिब रवाना हो गया। जल्दी हम एक ऐसे बाजार में पहुंच गए जहां रश बहुत ज़्यादा था और गाड़ियां बहुत धीमी रफ्तार में आगे बढ़ रही थीं। बाजार में सड़क के दोनों जानब लोगों ने गाड़ियां पार्क की हुई थी। एक मुनासिब जगह देखकर दलेर सिंह ने भी गाड़ी पार्क की और हम दोनों बाहर निकल आए। बाहर निकलने से पहले मैं मफरल अपने मुंह पर लपेटना नहीं भूला था। दलेर सिंह, पहले खाना न खा लें? एक साफ सुथरे रेस्टोरेंट पर मेरी नज़र पड़ी तो मैंने दलेर सिंह को इस तरफ मतवजे करके कहा, भूख तो मुझे भी लगी हुई है। वो अपने पेट पर हाथ फेरता हुआ बोला और हम दोनों रेस्टोरेंट में घुस गए। अंदर एक निस्बतन वीरान और अंधेरे कोने में बैठकर हमने नशिस्तें संभाल ली। खाना खाकर हमने चाय भी वही पी और फिर बिल देकर बाहर निकल आए। जानू साहब, मेरा ख्याल है मैं आपको अपने ऐसे ठिकाने पर ले चलता हूँ जिससे कोई भी वाकिफ नहीं है। वहीं करीब फ़ोन की सहूलत भी मौजूद है, वहाँ से कमाल वर्कशॉप में फ़ोन करके कमाल के बारे में मालूमात हासिल कर लेंगे। हाँ, ये ठीक है, मैंने सर हिला के इसकी तायीद करते हुए कहा। इस तरह कम से कम खतरा मोल लेते हुए हम कमाल के बारे में मालूमात हासिल कर लेंगे। मेरी तायीद हासिल होते ही दलेर सिंह ने एक टैक्सी को हाथ देकर रोका और इसमें बैठते ही दलेर सिंह ने टैक्सी ड्राइवर को इस जगह जाने का बता दिया जहाँ पर हमने जाना था।
ٹیکسی کے چلتے ہی ہم دائیں بائیں مناظر کو گہری نظروں سے دیکھنے لگے تاکہ انجان شہر میں زیادہ سے زیادہ واقفیت حاصل کر سکوں۔ دلیر سنگھ اور میرے تعلق کا فیصلہ کمال کی خیریت معلوم ہونے کے بعد ہونا تھا۔ اگر کمال کو کوبرا اپنے کسی ٹھکانے میں لے گیا تھا تو پھر میں نے بھی فی الفور دلیر سنگھ سے علیحدہ ہونا تھا، کیونکہ کوبرے کی طرح کوئی اور بھی دلیر سنگھ کو ڈھونڈ کر مجھ پر قابو پانے آ سکتا تھا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔